اس لیے کہ صحابہ کی گھٹی میں ایمان ملا دیا تھا اور بتا دیا تھا کہ اللہ کے دیے ہوئے معجزات تمہیں دکھا رہا ہوں، ان معجزات کو دیکھ کر مجھے خدا مت سمجھ لا، میرے سجدوں کو دیکھ کر خدا کو پہچان لینا کہ خدا وہی ہے جس کے لیے محمد کا سجدہ ہے۔ میرے دوستوں، جس نے ڈوبے ہوئے سورج کو نکال دیا، جس نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، جس نے انگشتہائے اقدس کو صحابہ اکرام کی طرف بڑھایا تو پانی کے چشمے نہیں آب حیات کے چشمے جاری ہو گئے، جس کے منہ مبارک اس کے جسد نوری سے جدا ہونے کے بعد 1400 سال کے بعد بھی اپنی شاخیں بکھیر بکھیر کے حیات النبی کا اظہار کر رہے ہیں، جس کے لعاب دہن اور جس کے وضو کے پانی کے لیے صحابہ اکرام ایک دوسرے سے یوں الجھ جائیں کہ مانو ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، اتنا سب کچھ، جس نے مردوں کو زندہ کر کے دکھایا، جابر کے بچوں کو زندہ کر کے دکھایا، جس نے ہرنی کے بچوں کی ہڈیوں کو جمع کر کے دستے پاک پھیرا اور وہ ہرن اٹھ کر کھڑے ہو گئے، ہرن کے بچے ہیں۔ ایسا نبی، ایسا نبی، ایسا نبی کہ جس کے سینہ اقدس پر قرآن نازل ہوا، جس کے پاس جبرائیل علیہ السلام حاضر ہونا اپنی زندگی کی معراج سمجھے، اور جس کے روضہ اقدس کے دائیں بائیں چاروں طرف ہمہ وقت 70,000 فرشتے حاضری دیں، جس کے روضہ اقدس پر 1,24,000 انبیاء تشریف لائیں، جس کے لیے مسجد اقصی میں 1,24,000 نبی اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر آ جائیں، اس نبی کے لیے اس کے صحابہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم خدا ہو۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کبھی نہیں کہا کہ تم خدا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کی گھٹی میں ایمان ملا دیا تھا اور بتا دیا تھا کہ اللہ کے دیے ہوئے معجزات تمہیں دکھا رہا ہوں، ان معجزات کو دیکھ کر مجھے خدا مت سمجھ لا، میرے سجدوں کو دیکھ کر خدا کو پہچان لینا کہ خدا وہی ہے جس کے لیے محمد کا سجدہ ہے۔ میرے ساتھیوں، اہل علم کی صحبت میں بیٹھا کرو، اہل علم کی صحبت میں بیٹھنے سے شریعت کا علم بھی ہوتا ہے اور طریقت کا علم بھی آتا ہے، معرفت کا علم بھی آتا ہے، اور شریعت اور طریقت کو جدا جب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو شریعت کو چھوڑ کر جب طریقت کو اختیار کیا جاتا ہے تو گمراہی کا پٹا گلے میں پڑ جایا کرتا ہے۔ شریعت ایمان ہے، شریعت ایمان ہے، اور طریقت
شریعت پر چلنے کا راستہ ہے۔ نہ شریعت کو چھوڑا جا سکتا ہے، نہ طریقت کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ شریعت اور طریقت کا سنگم جب ہوتا ہے تو بغداد کی سرزمین پر عبد القادر وجود میں آتا ہے، اور اجمیر کی سرزمین پر غریب نواز وجود میں آتا ہے، دہلی کی سرزمین پر نظام پاک وجود میں آتا ہے، کلیر کی سرزمین کے اوپر صابر پاک وجود میں آتا ہے، بنگال کی سرزمین پر غوث بنگالہ وجود میں آتا ہے، بریلی کی سرزمین پر اعلیٰ حضرت وجود میں آتا ہے۔ شریعت اور طریقت کا جب سنگم ہوتا ہے تو اولیاء اکرام وجود میں آتے ہیں، اور اولیاء اکرام اللہ کے وہ مقربین ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنی مخصوص حفاظت کے گہوارے میں سمیٹ لیتا ہے۔ میرے دوستوں، میں اتنا ہی کہوں گا کہ یہ آپ سب کی خوش قسمتی ہے کہ آج آپ کے شہر کے اندر، آپ کی بستی کے اندر یہ ادارہ موجود ہے جس میں علماء ہیں، حفاظ ہیں، قراء ہیں، درس دینے کے لیے۔ اس ادارے سے فائدہ اٹھائیے۔ مولانا غلام صمدانی صاحب اور ان کے بیٹے مولانا احمد رضا رضوی یہ ایسے متحرک اشخاص ہیں کہ جب جب یہاں رہیں ان کی صحبت اختیار کیجئے، اور ان کے پاس فضول وقت مت گزاریے، بلکہ ان سے مسائل معلوم کیجئے، دینی ضروری مسائل معلوم کیجئے، اور جو یہ بتائیں اس کے اوپر عمل کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔